میدان جنگ کی ترتیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے غلاموں، یہ جبل روما پہاڑی ہے، یہ جبل احد ہے، احد کی پہاڑی ہے، یہ روما کی پہاڑی ہے، اور یہ مدینہ شریف ہے۔ اس طرف اتنی فوج کھڑی ہو جائے، اس طرف اتنی فوج کھڑی ہو جائے، اس طرف اتنے لوگ رہیں، یہ میمنہ، یہ میسرہ، یہ قلب وغیرہ وغیرہ، مڈل کلاس کے، اور یہ رائٹ، یہ لیفٹ ہینڈ، یہ فوجی یوں کھڑے ہو جائیں۔ اتنے میں حضور نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ میرے خیمے کے سامنے کون دربان بنے گا؟ دیکھیں حضور نے فرمایا میرے خیمے کے سامنے کون چوکی دار بنے گا؟ ایک بالکل کمزور انسان تھے، ان کا نام تھا حضرت زیاد۔ کیا نام تھا؟ یاد رہے گا یہ نام؟ کیا نام تھا؟ حضرت زیاد نام تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے خیمے کے سامنے کون میرا باڈی گارڈ چوکی دار بنے گا، حضرت زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب زیاد کھڑے ہوئے تو بڑے پتلے دبلے تھے۔ حضور نے دیکھا تو مسکرا کے فرمایا زیاد تم بیٹھ جاؤ۔ زیاد بیٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا حضور نے تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم زخمیوں سے تیر نکالنا، تم جو زمین پر تیر وغیرہ پڑے ہو ان کو اٹھانا، اور تم دائیں طرف کی فوج پہ نظر رکھنا، تم بائیں طرف کی۔ اور اے میرے غلاموں ذرا یہ بتاؤ کہ میری خیمے کے سامنے میری چوکی داری کون کرے گا؟ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور مسکرائے، بڑے پتلے دبلے تھے، ایک دم کمزور۔ حضور مسکرائے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھے نا تو ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ان کے حضور کے غلاموں نے کہا تم بار بار کیوں کھڑے ہو رہے بھائی؟ وہ کمزور انسان ہو، تم دیکھ رہے ہو تم حضور کے دروازے پر کھڑے نہ ہونے کا معاملہ، وہ دشمنوں کا حملہ حضور پر ہوگا زیادہ، اور تم بار بار تم ہی کھڑے ہو رہے ہو، معلوم ہے تمہیں وہاں تم مضبوط لوگوں کی ضرورت ہے۔ بولے چپ رہو بھائی، تمہیں پتا نہیں ہے جنگیں ہمیشہ طاقت کی بنیاد پر نہیں، عشق رسول کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ تیسری مرتبہ پھر حضور نے فرمایا تم قلب کی طرف، تم میمنہ کی طرف، تم میسرہ کی طرف، زخمیوں کو پانی پلانا، لاش اٹھانا، دشمنوں کی لاشیں یوں اٹھا کے پھینکنا، یوں راستے ہموار کرنا، کمک کی ضرورت کھانے پینے کی وغیرہ وغیرہ، زخمی گھوڑے۔ پھر فرمایا حضور نے یہ بتاؤ کہ میرے سامنے کون کھڑا ہوگا؟ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ پھر جناب اب حضور نے زیاد کو دیکھا تو مسکرایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد یہاں آئے۔ حضور نے زیاد سے ایک جملہ کہا، میرے بچوں سنو، میرے بھائیوں سنو۔ فرماتے ہیں میرے آقا زیاد میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی حضور میں سمجھ رہا ہوں، یہاں پر دربان بننا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں زیاد کب تک کھڑے رہو گے؟ تو رو کے بولے حضور جب تک جسم میں ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز نہیں چھوڑنے والا، دہلیز نہیں چھوڑنے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے عاشق تھے، وہ جانتے تھے حضور کے اشارے پر۔ وہ شاعر نے شعر کہا سبھی زمینی خزانے وہیں ابلنے لگے، تجلیات بھی انوار میں بدلنے لگے۔ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگیں، اگر اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگیں۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی، پہاڑ چلنے لگے۔ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ چلنے لگے، ابھی یہ بات ہوئی تھی، پہاڑ چلنے لگے۔ وہ جانتے تھے حضور کیا، حضور کے غلام جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں کب تک کھڑے رہو گے؟ بولے حضور جب تک جسم میں ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑنے والا۔ میرے بچوں، میرے بھائیوں سنو، تم کو اسی لیے چنا گیا ہے، تم صرف حضور کی محبت کے لیے پیدا کی، بس تم حضور سے محبت کرو، پوری دنیا تم سے محبت کرے گی۔ تم نفرتوں کے خاتمے کے لیے، یہ حکومت گئی تو پھر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، جھوٹ ہے۔ یہ لیڈر مر گیا نفرتیں ختم، نہ جھوٹ ہے، نفرتیں تو ہماری وجہ سے پیدا ہوئی۔ ہم حضور سے محبت کرنا شروع کر دیں،
دنیا ہم سے محبت کرنا شروع کر دے. سمجھ گئے آپ؟ ہم حضور سے پیار کرنا شروع کر دیں، دنیا ہم سے پیار کرنا شروع کر دے. خدا کی قسم، اللہ اس کے رسول کا جو درد، جو عشق ہے، خشیت ہے، وہ ہمارے دل میں نہیں ہے. اس لیے کوئی قوم ہم سے محبت نہیں کرتی ہے. یہ نظریہ اپنا بدلیں، دوسروں کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں کیا آپ پریشان رہتے ہو اخبارات پہ پڑھ کر کے؟ سمجھے؟ ان کی اصلاح کے چکر میں آپ نہیں رہ سکتے. وہ بات کی بات ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو حضور کا عاشق بنائے، حضور بھی ہمارے دلوں میں ہو. ہم دعا کریں، دعا قبول ہو. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتا، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معلوم ہے کیا؟ پڑھ دوں گا انشاءاللہ. پہلے تھوڑی سی بات ہے نا بھائی جان، بہت بہت شکریہ. سنیں، دیکھیں یہ عشق کی بات ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھا. یہ حضور کا عشق ہے. حضور جن کے سینوں میں ہے وہ دیکھیں وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں. حضرت زیاد نے کہا کہ حضور جب تک میرے جسم کے اندر ایک قطرہ خون باقی رہے گا آپ کی دہلیز نہیں چھوڑنے والا. میرے آقا نے جناب زیاد کو سینے سے لگا لیا. لگ رہا ہے کوئی آسان ہلکی سی نعمت مل گئی ہے. حضور نے اگر کسی کو سینے سے لگایا تو معمولی بات ہے. یہ بڑی بات ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی. حضور نے جناب زیاد کو سینے سے لگایا اور تلوار حضور نے دی. فرمایا زیاد اسے لے لو. کب تک کھڑے رہو گے؟ بولے آقا جب تک یہ جان میں جان باقی ہے، دہلیز نہیں چھوڑنے والا. بگل بجا جنگ کا، نقارے بچے، نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی. اللہ اکبر کے نعروں سے جبل احد کے در و بام لہرائے. جبل روما کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر کے 49 تیر اندازوں کے ساتھ حضور کے غلاموں کو کھڑے ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. اہل مدینہ دعاؤں میں لگ گئے. ادھر سے جناب ابو سفیان، جناب خالد بن ولید کی جو اپنی چال تھی، اور پھر وہ دقت، بڑی لمبی کہانی ہے، اس میں جو ہے تھوڑی سی پریشانی ہوئی. یہ جنگ احد اوپر نیچے نشیب و فراز گزری ہے، کبھی یہ اوپر کبھی وہ نیچے، اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا. معلوم ہے 72 زخم آئے تھے حضرت زیاد کو. کتنے؟ 72 زخم آئے تھے حضرت زیاد کو. یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہا، زمین پر گر پڑے. حضور کے خیمے کے سامنے تھے. جب زمین پر گر پڑے نا تو حضور کے غلاموں کی وہ ٹیم آ گئی جو زخمیوں کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے. لڑائی چل رہی تھی. جیسے جناب زیاد کو اٹھایا گیا، اٹھا کے لوگ لے کے جانے لگے. زیاد نے آنکھیں کھول دی. کہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ تم زخمی زیادہ ہو، تمہیں زخمی کیمپ پہ لے کے جا رہے ہیں. بولے واپس لے چلو. میں نے آمینہ کے لال سے کہا ہے جب تک جسم میں ایک قطرہ خون باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑنے والا. سخت سردی میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ کھا لیا تو شکر کے سجدے چھوڑ دیتے، اچھا پہن لیا تو غریبوں سے پیار کرنا چھوڑ دیتے. بولے واپس لے چلو. واپس کہاں لے کے جا رہے ہو مجھ کو؟ واپس لے چلو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ان کو پتا تھا یہ سچا شعر ہے، یہ سچا شعر ہے. سمجھے آپ؟ جو علامہ حسن بریلوی نے کہا، جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. سمجھے؟ واپس لائے گا. بولے مجھے وہیں کھڑا کرو جہاں حضور نے مجھے کھڑا کیا تھا. حضور کے غلاموں نے ان کو سہارا دیا. لوہے کی چھڑ کے سہارے سے اپنا ہاتھ نکالا، ڈھال اپنے ہاتھوں میں لیا، تلوار لی، یوں لہراتے تھے. طاقت ختم ہو گئی تھی. ڈھال سے دشمنوں کا وار روکتے تھے. دشمنوں کے وار حضور کے خیمے کی طرف بہت زیادہ تھے. حضرت زیاد لڑتے لڑتے تقریباً 92 یا 93 زخم آئے، 93 زخم آئے. جب تک برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے. اب جب آخری چیخ ماری تو بولے یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے جب زمین پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکل کے باہر آ گئے. معلوم ہے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر بیٹھ گئے جہاں حضور کے غلام لیٹا ہوا تھا. حضور جب بیٹھے تو حضور نے جناب زیاد کا سر اپنے مبارک ران پر رکھ لیا. اللہ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا.
اللہ اکبر اللہ. جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی. کیا کہا علامہ حسن، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت زیاد حضور کی ران مبارک پر سر رکھے تھے، خون نکلا جا رہا تھا اور لڑائی شباب پر تھی. اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیکھا، زیاد اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں. یوں کھولتے تلواروں کی زخم کی وجہ سے خون کی جو چھینٹیں یہاں آئی تھی نا، نکلے ہوئے تھے لکیریں دھار خون کی، اس سے آنکھوں میں پلکوں کو کھولنے میں دقت ہو رہی تھی. حضرت زیاد جب یوں کھولتے نا، پہلے کھولا تو دیکھا تو سامنے حضور کا جلوہ ہے. اللہ اکبر. جلوہ مصطفیٰ دیکھا. جناب زیاد نے اپنی پلکیں بار بار کھولنے کی کوشش میں لگ گئے، لیکن زخم کی وجہ سے پلکیں بند ہو جاتی تھیں. حضور کو احساس ہوا کہ زیاد کی آنکھیں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دیا تاکہ زیاد اپنی آنکھیں نہ کھولے. آنکھوں کی ایریے میں زخم کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے. جناب زیاد نے اپنے زخمی ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے پاس لے آئے اور حضور کی انگلیوں کو ہٹانا چاہا اور بولے، آقا اپنی آخری ہچکی لیتے ہوئے، سرکار اپنی انگلیاں ہٹا لیں، اپنی انگلیاں میری آنکھوں سے ہٹا لیں. حضور نے فرمایا کیوں؟ تو جناب زیاد کے آخری جملے ہیں، آقا موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، زخم بہت زیادہ ہے، خون زیادہ بہہ گیا ہے، اب میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کے قدموں کے قریب غلام بن کے کھڑا ہو جاؤں. سرکار میری روح نکلنے والی ہے، اب تھوڑی دیر کے بعد موت کا فرشتہ مجھے اللہ کے حضور لے کے جائے گا. فرشتے رحمت کے جب مجھے لے کے جائیں گے اللہ کے حضور، تو اللہ مجھ سے پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہا ہے؟ آنکھیں ہٹائیے تاکہ آپ کا چہرہ دیکھوں. رب پوچھے کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہہ دوں گا کہ تیرے حبیب کا چہرہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، جلوہ مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، رخ پاک مصطفیٰ کی تلاوت کر کے آ رہا ہوں. جبین کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کی رحل پہ چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا. نہ کرتی کیسے خوشبو سے وضو گلیاں مدینے کی، نبی گلدستہ تھے شہر نبی گلدان جیسا تھا. اے لوگوں تمہیں پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جن کے دلوں میں سما جاتا ہے وہ کہیں بھی رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ وہ خوش قسمت دل ہے جس دل میں حضور رہتے ہیں. کیا دقت ہے حضور پر درود پڑھنے میں؟ مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے؟ سچ بولنے میں کیا دقت ہے؟ آپ کو حلال کھانے میں کیا دقت ہے؟ اگر آپ کہو کہ یار یاسر بھائی یہ 1400 سال پہلے کی کہانیاں سناتے ہو، اس دور کی کوئی ایسی بات بتاؤ کہ ہمارے دلوں میں ہلچل پیدا ہو. میں 5 منٹ میں ایک بات بتاتا ہوں، 5-7 منٹ میں. مجھے اجازت دے دیجیے گا، وعدہ کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ میں جلدی آؤں گا، آپ کے قدموں میں بیٹھ کے حضور کی باتیں کروں گا انشاءاللہ. آپ آئیں گے انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، وہ بہتر ہی بنانے کے چکر میں رہے، کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ بچوں کے جذبے کو سلام. سمجھے حضور کا عشق کسے کہتے ہیں؟ ہے سبحان اللہ. جس کی آنکھوں میں حضور ہے، جس کی فکر میں، جس کے سینس میں، جس کے شعور میں، جس کے خیالات میں، جس کے قول میں، جس کے کردار میں حضور نظر آتے ہیں. سمجھے؟ یہ ماضی قریب کا واقعہ. اسی ملک ہندوستان کے لاہور کے قریب کا ایک شخص تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. سمجھے؟ حضور کی شان میں اس نے توہین کی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ انگریزوں کا دور تھا، یہی مشکل سے 100 سال کے اندر کا واقعہ، اور انگریزوں کا دور تھا. اس کی پیشی ہوئی ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں. ہندوستان اور پاکستان ایک میں تھا. سمجھے آپ؟ اس ظالم نے اللہ کے نبی کو گالیاں دی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی. اور بھیڑ باپ اس کی پیشی کی تاریخ آئی تو ایک بہت ہی کمزور انسان، نہ گھر نہ دوار نہ گاڑی نہ گھوڑا، کچھ نہیں، کوئی اسے جانتا نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں جو حضور کی محبت تھی اس کی وجہ سے آسمان کے فرشتے اس کو جانتے تھے. یہ میرا ایقان کہتا ہے، تیقن کے ساتھ کہتا ہوں، ہر عاشق رسول کو فرشتے پہچانتے ہیں. اس کا نام تھا غازی علم الدین. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دوستو بیٹھا کرو چائے خانوں پر، یہ باتیں کیا کرو.
حضور کے عاشقوں کی باتیں مرنے مت دیا کرو یار. ہر وقت تمہارے دماغ پر، ہمارے دماغ پر اسپورٹس، کرکٹ، سیاست، بی جے پی، کانگریس، سپا بسپا، یہی سب باتیں ہم کریں گے تو پھر مدینے والے کے غلاموں کی باتیں کون کرے گا؟ بتاؤ. بچوں کو ہمیشہ قصہ کہانیاں سنا کے سلاؤ گے تو حضور کے عاشقوں کی داستان ان بچوں کو کون سنا کے بڑا کرے گا؟ ہاں، کون سنا کے بڑا کرے گا؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بابا فرید نے اپنی ماں سے کہا تھا، میری ماں تیرا فرید اتنے بڑے اسٹیٹس پر ہے کہ تیرے فرید کو جو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. ماں نے کہا بیٹے نا نا نا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے. بولے میری ماں تیرا کمال کیا، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے میں قرآن پڑھتا ہوں، اپنے دسترخوان کا کھانا دوسروں کو دے دیتا ہوں، غریبوں سے محبت کرتا ہوں، نوافل کی کثرت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت میں کرتا ہوں، میرا کمال ہے کہ تیرا کمال ہے؟ ماں نے کہا میرے بیٹے اگر بچپن میں تجھے میں وضو کر کے دودھ نہ پلاتی تو یہ کمال تیرے اندر نہیں تھا. ہم ماں باپ ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ، ہم بچوں کے ماں باپ ہیں کہ نہیں؟ اگر ماں نہیں تو باپ ایک وقت اپنی اس بچے کی ماں کی جگہ پہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ بچہ ایک ہی وقت میں ماں کو دیکھتا ہے تو بولا میرے ماں باپ یہی ہیں، باپ کو دیکھا بولے میرے ماں باپ یہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اس سے پیار کرے وہی اس کی ماں، وہی اس کا باپ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غازی المدین کو اس کی ماں نے درود پڑھ کے پیدا کیا، درود پڑھ کے جنا تھا، درود پڑھ کے اسے دودھ پلایا تھا، درود پڑھ کے اسے لوریاں دی تھی، درود پڑھ کے اس کے ہونٹوں کو اپنے پستان سے لگایا تھا، درود پڑھ کے اس کی پرورش کی تھی. وہ غازی المدین غیر عالم تھا، مفتی نہیں، حافظ نہیں، محدث نہیں، فقیہ نہیں، فقیہان حرم میں شامل نہیں تھا، لیکن عاشقان رسول کی صف میں شامل تھا. اس نے کہا لوگوں یہ بتاؤ، یہ لاہور کے لوگوں یہ بھیڑ بھاڑ اتنی کیوں ہے؟ یہ کہاں جا رہی ہے بھیڑ؟ یہ اتنی بھیڑ کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بھیڑ جو ہے نا، یہ بھیڑ آج ایک ایسے شخص کی پیشی ہے جس نے حضور کو گالیاں دی. کہا کب گالیاں دی؟ کہا ارے وہ کئی مہینے ہو گئے. بولے پھر؟ بولے آج اس کی تاریخ ہے، وہ آیا ہوا ہے تو وہی بھیڑ جمع ہے. غازی المدین سر سے پاؤں تک کانپ گیا. اس نے کہا جس نے حضور کو گالیاں دی ہیں وہ زمین پر زندہ کیسے ہے؟ زمین پر زندہ کیسے؟ بس وہ واپس چلا گیا، ایک چاقو لے کے آیا اور چھپایا اسے اور کوٹ کے اندر چلا گیا. اور اس نے اپنے موقع کی تلاش میں تھا، کرسی پر بیٹھ گیا. جیسے وہ ظالم جس نے توہین کی، تو اس کا نام میری زبان پر ہے، میں لینا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ لو اس نے حضور کی توہین کی. اکیلے پوچھو گے بتا دوں گا، کیا ضرورت ہے ویڈیو وغیرہ کے دور میں حالات. آپ سمجھ لو کہ اس نے حضور کی توہین کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے آپ کو، جیسے وہ اس کی پیشی ہوئی، جیسے وہ آیا نا کٹہرے کے اندر، ویسے ہی غازی المدین کھڑا ہو گیا اپنی کرسی سے. وہ دوسرے ٹیبل پہ پھر آگے بڑھا، اس نے کٹہرے کے اندر جا کر کے اس نے اس چاقو سے حملہ کیا، اس ظالم کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دیا، مار دیا. ہنگامہ، برٹش گورنمنٹ کا دور، انگریزوں کا دور، باپ رے باپ. گرفتار کر لیا گیا غازی المدین. جب غازی المدین گرفتار کر لیا گیا نا، پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا، پورا ہندوستان عجیب و غریب کیفیات میں آ گیا، کیونکہ ہندوستان کا حصہ تھا وہ. لاہور، اسلام آباد، یہ ساہیوال شریف اور یہ پاک پٹن، یہ ٹھٹا شریف، یہ ملتان شریف، یہ سب اسی ہندوستان کا حصہ تھا. آزادی سے یہ بٹوارا ہوا تو ایسا ہوا ہے. ہنگامہ ہو گیا، معلوم ہے آپ کو؟ ارے باپ رے باپ. بڑے بڑے لوگ ڈاکٹر اقبال کے پاس گئے. بولے ڈاکٹر صاحب، بولے کیا بات ہے؟ بولے آپ بہت بڑے انسان ہیں، آپ کو لندن کے لوگ سر اقبال کہتے ہیں، آپ غازی المدین کی رہائی کے لیے کچھ کیجئے. تو ڈاکٹر اقبال نے 15 منٹ تک اپنی گردن جھکائے رکھی. 15 منٹ کے بعد اپنی گردن اٹھائی. بولے یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ بولے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سفارش کریں تو غازی المدین رہا ہو جائے. ڈاکٹر اقبال بولے لیکن غازی کیا چاہتا ہے؟ غازی کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا کہ غازی تو حضور کی محبت میں جان دینا چاہتا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا جو غازی چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں. بچوں نے چندہ کرنا شروع کر دیا وکیل کو دینے کے لیے. چندہ کرتے کرتے غازی کے دروازے پر آ گئے. غازی کی بیوی نکل کے آئی، اپنے زیورات بالی وغیرہ نکال کے ڈال دیا. بولے اے بچوں تمہیں اللہ سلامت رکھے، میرا سہاگ سلامت رہے، تم یہ چاہتے ہو، جاؤ تمہاری نسلیں آباد رہے. اتنے میں غازی کی ماں آ گئی. غازی کی ماں آ گئی. بولے کیا ہو رہا ہے؟
بہو بیٹی؟ کہا میری ماں یہ بچے میرے شوہر کی رہائی چاہتے ہیں، اس لیے چندہ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے اپنی بیری بالی سب اٹھا کے اس میں دے دیا ہے۔ غازی علم الدین کی ماں نے کہا میری بیٹی، بہو بیٹی اپنا سامان نکال لیں، میں نے غازی کو رہائی کے لیے نہیں پالا ہے، حضور کے ناموس پر شہید ہونے کے لیے پالا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد جس کے دل میں ہے اس کا نام غازی علم الدین، نعرہ تکبیر، اس کا نام غازی علم الدین، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اس کا نام غازی علم الدین۔ نعرہ اللہ اکبر، تکبیر، بولے میری بیٹی رسالت، واپس کر دے، واپس کر دے، سن، اگر میدان محشر میں میرا بیٹا غازی علم الدین کہہ کے بلایا جائے گا، تجھے غازی علم الدین کی بیوی کہہ کے بلایا جائے گا، مجھے غازی علم الدین کی ماں کہہ کے بلایا جائے گا۔ چھوڑ میری بیٹی، واپس کر دے، میں خود اس انتظار میں ہوں میرا بیٹا اپنے مقصد میں کب کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ، بڑے بڑے لوگ، پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ، ڈاکٹر اقبال، پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری، اعلیٰ حضرت سرکار کے مرید خلیفہ شیخ دیدار علی شاہ صاحب، بڑے بڑے لوگ تھے، مشائخ بڑے بڑے تھے، یہ سب جمع ہوئے، بولے کیا کیا جائے؟ بولے کیا کیا جائے؟ بولے ایسا کرتے ہیں نا، بولے کیا؟ بولے کہ وہ جو ہے پیر جماعت علی نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بے قصور قید ہے تو اس کی رہائی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے، تو اس سے کہہ دو وہ سورہ یوسف پڑھا کرے غازی علم الدین۔ تو کسی نے کہا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ بولے پھر؟ بولے وہ تو جانتا ہی نہیں ہے عربی وغیرہ، وہ کہاں سے پڑھے گا سورہ یوسف؟ تو پیر سید جماعت علی فرماتے ہیں حضور اگر کہو تو میں جا کے پڑھا کروں جیل میں؟ بولے ٹھیک ہے جاؤ، اپلیکیشن دیا، منظور ہو گئی۔ پہلے دن پیر سید جماعت علی گئے جیل خانے میں، اور جب گئے تو دروازے پر جا کے دیکھا تو جیل کی زندہ میں قید خانے میں غازی بیٹھا تھا مصلی پر، حضور کی نعت پڑھ رہا تھا۔ دیکھا سید صاحب کو، وہ کھڑے ہو گئے، بولے سید صاحب، شاہ صاحب آپ آئے، خیریت؟ تو بولے کہ وہ جیل کی سلاخوں کے اندر تھا، پیر جماعت علی باہر تھے۔ بولے اے غازی علم الدین، وہ تیری رہائی کے لیے مجھے روزانہ سورہ یوسف پڑھنا ہے۔ کون سورہ؟ سورہ یوسف کی تلاوت مجھے روز کرنی ہے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ تو غازی علم الدین نے ہاتھ پکڑ لیے، بولے سید صاحب خدا را ایسا مت کیجیے، آپ قرآن کی سورہ سمجھ کے پڑھنے کی نیت سے آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا۔ رؤوف ان کی غلامی میں اب اکثر سوچتا ہوں میں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں ہم تجھے آزاد کرتے ہیں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ بولے میری رہائی کے لیے مت پڑھیے گا۔ غازی علم الدین جیل کی سلاخوں کے اس طرف بیٹھا رہا۔ پیر سید جماعت علی ٹاپ کلاس کے حافظ تھے، ایک بیٹھک میں قرآن پڑھتے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کی۔ سورہ یوسف کی تلاوت مکمل ہوئی، بولے جا رہا ہوں کل آؤں گا، بولے کوئی بات نہیں۔ پھر جب دوسرے دن پہنچے غازی علم الدین کے پاس، اور غازی علم الدین اٹھ کر کے جیل کی سلاخوں کے قریب آ کے بیٹھ گیا، مصلی بچھا کے پیر جماعت علی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کون سورے پڑھتے تھے؟ اس کو یاد کر لو، کبھی کوئی بے قصور ہو تو پڑھا کرنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ صوفی صاحب کے پاس ایک مرڈر کیس آیا، انہوں نے کہا کہ جی حضور میرا بھائی نینی جیل میں قید ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ تو صوفی صاحب نے ایک جملہ کہا اگر وہ بے قصور قید ہیں تو ان کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، اگر قصور ہے تو کوئی ولی بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک دم فائنل بات ہے، بے قصور ہو تو سورہ یوسف پڑھوانا انشاءاللہ، بولا۔ جب پیر جماعت علی آئے نا سورہ یوسف پڑھنے کے لیے دوسرے دن، جیسے بیٹھے غازی علم الدین جیل کی سلاخوں کے اس طرف یہ بیٹھے ہوئے تھے، جب سورہ یوسف پڑھنے لگے نا، پڑھتے 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 اچانک کہیں پر دھوکے میں، جھٹکے میں، جلد بازی میں زبر کو زیر پڑھ دیا۔ کس نے؟ پیر جماعت نے زبر کو، جیسے زبر کو زیر پڑھا کھڑے ہو گئے اندر غازی علم الدین، بولے شاہ صاحب آپ سید ہیں، احترام کرتا ہوں، لیکن یہ قرآن ہے، ایک نقطے اور زبر زیر کی تحریف تبدیلی گنجائش نہیں ہے، ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا ہے۔ پیر صاحب نے غور کیا، بولے اوہ ہاں یہاں مجھ سے یہ فالٹ ہوا۔ اتنا سنا تو پیر جماعت علی نے کہا کہ غازی میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے، مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے، تو مجھے ٹوکتا ہے، تو تجھے قرآن پڑھنا کیسے آ گیا؟ خدا کی قسم غازی کا جواب سونے کے قلم سے لکھنا۔ غازی کہتا ہے شاہ صاحب آپ نے قرآن
مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے قرآن اسی جیل میں مدینے والے آقا سے پڑھا ہے۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سنا، مصلی لپیٹا، پیر جماعت علی کھڑے ہو گئے، بولے جس کو حضور نے قرآن پڑھایا ہو اسے میں کیا قرآن پڑھاؤں۔ واپس آ گئے۔ غازی المدین کی پھانسی کی تاریخ آ گئی، پوری دنیا انتظار میں تھی غازی شاید بچ جائے، بچے نہیں۔ غازی کو پھانسی کے پھندے پر جیسے کل صبح کو 5 بجے لانا ہے، کتنے بجے؟ پھانسی ہوئی جانی ہے، ہونے والی ہے، 5 بجے لانا ہے۔ 3 بجے اچانک جو ہوٹل کا جیلر تھا نا، وہ ٹارچ لے کے غازی کے کمرے میں گئے، دیکھیں غازی کیا کر رہا ہے، بے ہوش پڑا ہوگا، پھانسی ہونے کو 2 گھنٹے باقی ہیں۔ دیکھا تو مصلی خالی، بستر خالی، غازی غائب، تالا بند، غازی غائب۔ اس نے ٹارچ کی روشنی دی، غازی نہیں ملا۔ آواز دی غازی، آواز کا جواب نہیں آیا۔ دائیں بائیں دیکھا، آواز نہیں آئی۔ سیٹی بجائی تو پولیس والے آ گئے، لاٹھیاں برسائی گئی قیدیوں پہ نکال کے، بولو غازی کدھر گیا، غازی کدھر گیا؟ سب نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ 1 گھنٹے تک غازی کو ڈھونڈتے رہے، پورے جیل خانے میں سب ملے، غازی نہیں ملا۔ 1 گھنٹے کے بعد جیلر اپنا سر غازی کی جیل کی سلاخوں سے مار رہا تھا، کہہ رہا تھا غازی تو اکیلے کہیں غائب ہو گیا ہے، تیری وجہ سے نہ جانے کتنے پولیس والوں کی نوکری انگریز کل کھا ڈالیں گے، سسپینڈ کر دیے جائیں گے۔ یہ برٹش گورنمنٹ کا دور ہے، کہاں چلا گیا غازی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اچانک جیلر کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، غازی اپنے مصلی پر بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ پھر میں نے ٹارچ کی روشنی سے اندر پریشر مارا، دیکھا تو غازی بیٹھا ہوا حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اللہ اکبر۔ تو غازی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ غازی المدین، بولے کیا بات ہے، بولے جلدی آؤ جلدی آؤ۔ تو غازی اٹھ کر کے مصلی سے پھر اپنی لوہے کی جالیوں کے پاس آیا۔ جیلر نے ہاتھ جوڑ کے کہا غازی تجھے اس نبی کا واسطہ جس نبی نے تجھے اپنی محبت میں ڈبو کے رکھا ہے، صحیح بتا 1 گھنٹے سے تو کہاں تھا؟ غازی نے کہا میں مدینے گیا تھا۔ آئے ہائے، کہاں گیا تھا، کہاں گیا تھا؟ ایک منٹ، جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو، جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یہ مدینے والے کا کرم ہے، جہاں جہاں وہ جا سکتے ہیں وہاں وہاں ان کے غلام بھی جا سکتے ہیں۔ ہاں جا سکتا ہے۔ غازی بولے پھر مدینے شریف گیا تھا۔ جیلر بولا حضور کی بارگاہ میں؟ بولے ہاں۔ بولے یہ تالا بند تھا؟ بولے تالا والا چھوڑ، حضور کا حکم ہو تو تالا کا سورج نکل آتا ہے، ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے۔ کیسی؟ بولے پھر حضور نے کیا کہا؟ غازی رونے لگا، بولے میں گیا تو حضور کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، میرے آقا نے مجھے دیکھا تو فرمایا علی، مولا علی سے، علی غازی آ گیا؟ تو فرمایا مولا علی نے جی حضور غازی آ گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں علی غازی سے پوچھو ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، جا کے پوچھو تاریخی کتابوں سے، بولے پوچھو ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ غازی کہتے ہیں علی نے مجھ سے پوچھا ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو غازی کہتے ہیں کہ اے علی آقا سے کہہ دیں ابھی تو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن کے بعد حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا، ڈروں گا کیوں؟ اب تو پھانسی کے پھندے پر آنے کے بعد ہر وقت حضور کو دیکھتا رہوں گا۔ تو معلوم ہے میرے آقا نے کیا فرمایا، خوشی کی بات ہے۔ حضور فرماتے علی غازی سے کہہ دو جائے پھانسی کی تیاری کرے، اس کی پھانسی کے وقت اس سے کہنا رسی کو اپنے گلے میں خود ڈالے گا جب موت کا وقت ہو جائے، تاکہ دنیا جان جائے کہ حضور کا عاشق موت سے نہیں، موت حضور کے عاشق سے ڈراتا ہے۔ سمجھے؟ کہنا جا کر کے بول دو اے علی، بول دو غازی المدین سے، بول دو واپس چلا جائے، اور علی یہ بول دو جب یہ موت کے وقت پھانسی کے پھندے پر آئے گا نا، علی اس سے بول دو کہ میں بھی آؤں گا، صدیق و عمر بھی آئیں گے، عثمان بھی آئیں گے، اور علی اس سے بول دو کہ تیری روح جب تیرے جسم سے نکلے گی آمینہ کا لال بھی وہیں ہوگا۔ سر پہ چوکٹ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو غازی کہتے ہیں جیلر تجھے پتا ہے؟ تجھے پتا ہے۔ حضور نے کہا جا کے، اب وقت کم تھا، بولے چل تیاری کر۔ غازی کو نہلایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے۔ جب غازی اپنے کمرے سے نکلا نا جیل کی، تو جیل کی دیواروں کو چوم رہا تھا، زمین کے ذروں کو چوم رہا تھا۔ جیلر نے کہا کیا کر رہے ہو؟ تو بولا کہ اے جیلر اس کمرے کے ایک ایک ذرے کو احترام کی نظر سے دیکھنا۔ بولے چوم
گھوم کیا رہے ہو؟ بولے مجھے یاد نہیں کتنی مرتبہ حضور یہاں تشریف لا چکے تھے، میں نے حضور کو یہی درود سنایا ہے، حضور کو نعتیں سنائی ہیں۔ جیسے غازی علم الدین تیار ہو کر کے نکلے، اس رات اس قید خانے کا کوئی قیدی سویا نہیں تھا، سارے قیدی اپنی اپنی قید خانوں سے بستر سے نکل کے اسی جیل کی جو سلاخیں ہوتی وہیں آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے جب غازی نکلا اپنی جیل کی کالی کوٹری سے، تو پہلے ایک سکھ مذہب کا انسان تھا، پگڑی باندھے ہوئے تھا، وہ کھڑا تھا، وہ غازی کے پیروں پہ گر کے بولا غازی نبی سے ملنے جا رہا ہے، پہلے مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کر دے، پہلی بات۔ پھر وہ کہتا ہے، بات ختم کرنی، کہتا کہ جب غازی آگے بڑھا تو خدا کی قسم قید خانے کے قیدی کہہ رہے تھے غازی پھانسی کے پھندے پہ جا رہا تھا، لیکن لگ رہا تھا کوئی دولہا بارات لے کے جا رہا ہو۔ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ علامہ حسن نے فرمایا تھا الگر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ غازی علم الدین جیسے ہی نکلا نا تو جیل کی سلاخوں پہ بیٹھے ہوئے قیدیوں نے کہا جب میں نے غازی کے چہرے کو دیکھا تو ایسا چمکدار چہرہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ چہرے کی چمک کیوں ہے؟ آواز آئی اپنے آقا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب غازی قریب سے گزرا تو قید خانے کے سارے قیدی اپنا ہاتھ باہر نکالتے تھے اور غازی کے کرتے کو اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے ہاتھوں کو چومتے تھے اور بولتے غازی کہاں جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی مسکرا کے بولتا مدینے والے آقا سے ملنے جا رہا ہوں، مدینے والے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو جیل خانے کے قیدیوں کی آواز آتی تھی مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، کاپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ غازی پھانسی کے پھندے پر آیا، ابھی 3 منٹ باقی تھے اور پہنچ گیا، رسی اٹھائی اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے۔ جج نے کہا غازی ابھی گھڑی دیکھو، ابھی ٹائم ہے۔ تو غازی نے کہا جج صاحب آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، میں سامنے آمینہ کے لال کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھانسی کے پھندے پر جھولا، دنیا نے اس کے عشق کے چرچے کے علم بلند کیے۔ جب اس کے جنازے کی نماز پڑھانے کی نوبت آئی، کون پڑھائے ایسے عاشق کی نماز؟ یہ بڑی تاریخی بات ہے، اسے لکھ لے کام آئے گا جملہ۔ ڈاکٹر اقبال آگے بڑھا، اس نے کہا دیکھا، ایک نظر ڈالی، پہلی صف میں جتنے لوگ کھڑے تھے بڑے بڑے اولیاء تھے، بڑے بڑے علماء مشائخ تھے۔ اس نے ہاتھ پکڑا، کس کا؟ شیخ دیدار علی شاہ کا۔ کس کا؟ نام کیا نام؟ دیدار علی شاہ صاحب قبلہ کا۔ ہاتھ پکڑا، اور یہ کون تھے؟ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید، اعلیٰ حضرت کے شاگرد، اعلیٰ حضرت کے یہ لاڈلے، یہ آپ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر لے کے آئے۔ تو شیخ دیدار نے فرمایا حضور کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے مصلی پہ لا رہے ہیں؟ تو خدا کی قسم ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ عاشق کی لاش رکھی ہوئی ہے، عاشق کی لاش کے پیچھے مصلی اسی امام کا بچھے گا جس نے بریلی کے عاشق امام احمد رضا خان کو دیکھا ہو۔ جیسے مصلی پر کھڑے ہوئے، تکبیر کی نیت آئی، نیت کیا، آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، چکر آ گیا، زمین پر گر پڑے۔ شیخ دیدار علی شاہ لکھ لیں، یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ لوگ ہنگامہ، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ قریب آئے، اٹھایا گیا، پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ شیخ دیدار علی شاہ صاحب کو اٹھے، اپنی پگڑی اتاری، پہلے غازی کے جنازے کے پاس گئے، کفن کھولا، اپنی پگڑی اتار کر کے غازی کے پیروں سے ملا اور مل کے روئے، بولے غازی زندگی بیت گئی قرآن پڑھتے ہوئے، زندگی بیت گئی حدیث شریف پڑھتے ہوئے، بس تحریر مصطفیٰ دیکھی، قول مصطفیٰ دیکھا، کبھی چہرے مصطفیٰ نہیں دیکھا، لیکن آج مصلی تیری جنازے کے پیچھے سامنے آمینہ کے لال کو مسکراتے ہوئے دیکھ لیا۔ اے غازی تیرے قدموں کی وجہ سے حضور کے چہرے کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ محمد رسول اللہ، جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ دعا کرو اللہ ان بزرگوں کے، اپنے ان مبارک اور مسعود دوستوں کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ تھا اس کا کچھ چھینٹا ہی ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ آج یا اس سے پہلے ہماری گفتگو شرع کے خلاف کوئی بات نکلی ہو، اپنے ان بڑوں کے قدم کو چوم کر کے، ان کی نالین کو سر پہ سجا کر کے، آپ شیخ عبد الجبار شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ووٹ سے میں یہ دریا پٹی سہسوں الہ آباد میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بحق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے گا حضرت۔